کبھی کبھار ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی رک گئی ہے۔ دل کرتا ہے کہ چیخ چیخ کر کہہ دیں کہ بس اب اور نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ، آنکھوں میں بے سکونی اتر آتی ہے۔ دل اور دماغ عجیب قسم کی الجھنوں میں الجھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صبر کرو، وقت ہر چیز بدل دے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید وقت کبھی بدلے گا ہی نہیں۔ کیا آپ بھی یہ سب کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، کوئی آپ کو سمجھتا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں اتنی تکلیفوں کے لیے چن لیا ہے؟ اگر ہاں تو رک جائیں، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کی تھکن، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ ہم انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ احساس کہ کیا ہم تھک چکے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بہت برداشت کیا ہے، اور جو زیادہ برداشت کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سوچیں، آپ کی یہ آزمائش اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ آپ کا ہر آنسو اللہ کے ہاں شمار کیا جا رہا ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے بے شمار رحمتیں لکھ رہا ہے۔ یہ وقت رکنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے، اللہ کی رحمت سے جڑنے کا وقت ہے۔ آپ تھک گئے ہیں نا، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا تو آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ آپ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی دنیا بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ خاص نشانیوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گی بلکہ آپ کو ایسا حوصلہ اور طاقت دیں گی کہ آپ کی ہر مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کا دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں روشنی اور امید لے کر آئیں گی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کا درد کسی کو بتائیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملتا جو واقعی ہمیں سمجھ سکتا ہو، دل کے اندر ہمارے دکھ، بے چینیوں اور تکلیفوں کو کم کر سکتا ہو، اور اندر ہی اندر یہ چیزیں انسان کو تھکانے لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ وہ ہر اس فریاد کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یاد ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا جسم بیمار ہو گیا، ہر چیز ان سے چھن گئی تھی، اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، مال ختم ہو گیا تھا، لوگ ان سے دور ہونے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور اللہ سے رجوع کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میری اس آزمائش کی گھڑی میں مجھ پر رحم کیجیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو صحت دی، ان کی تکلیف کو دور کر دیا، ان کا مقام اور زیادہ بلند کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی کھانے کو ترس رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے بچوں کی بیماری کے علاج کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے چہروں پر امید کی جھلک باقی رہتی ہے کہ ہر تاریکی کے بعد
روشنی تو ضرور آتی ہے نا، ہر دکھ کے بعد سکھ تو ضرور آتا ہے نا۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے بات دل کھول کر کریں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں تو سجدوں میں گر جایا کریں، اپنے رب کے سامنے رو لیا کریں، سب کچھ اللہ کو بیان کر دیا کریں، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا کریں۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے، باقی معاملات تو میرا اللہ خود بنائے گا۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین ہے اور دکھی ہے کہ کسی عزیز پیارے کے دیے گئے دکھ ہیں، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے، یا کوئی پیاری چیز یا پسندیدہ چیز چھن گئی ہے، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ کا دل؟ دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ملتی، ایسا ہی لگتا ہے نا آپ کو؟ اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں، لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں جس کا مرہم موجود نہ ہو، جس کا مرہم میرے رب نے ایجاد نہ کیا ہو۔ اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کا مرہم کا انتظار کریں۔ اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے آپ کے سینے میں دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا، جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طبیب ہے، اس کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے دلوں کا مرہم کسی شخص کے ہاتھ میں ہے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے دلوں کے زخم کوئی انسان بڑھ سکتا ہے، کوئی چیز بڑھ سکتی ہے، یا کسی چیز کا مل جانا بڑھ سکتا ہے، تو آپ غلط ہیں۔ اس دل کے زخموں کو صرف آپ کا رب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس دل کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو شفا یاب کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ دیکھنا یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔